السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 264۔ سورۃ الحجر، آیات ہیں 032 سے لے کر 051 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین۔ گزشتہ پیج سے جڑتے ہیں کہ جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا، شامل نہیں ہوا۔ تو سوال ہوتا ہے اس سے، ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تو جواب دیتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ میں کسی بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں کہ تو نے اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی، وہ بھی سڑا ہوا مادہ بودار اس سے پیدا کیا۔ یہ وہ جواب دے رہا ہے۔ اچھا، بشر، آپ جانتے ہیں بشر بھی کلام پاک میں آیا ہے، انسان بھی آیا ہے۔ تو انسان جو ہے حیوان کی ضد ہے، لیکن بشر، یہ انسان کے مقابلے میں کبھی انسان کبھی بشر، تو بشر جو ہے اعلیٰ مرتبہ۔ اکثر رسول کے تعلق سے بشر بشر، تو دونوں میں فرق ہے، اسے ملحوظ رکھیے گا۔ تو شیطان کے اس جواب پر حکم ہوتا ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جاؤ سے، تم راندے ہوئے ہو، یعنی اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ لیکن مزید سنیے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لعنت تجھ پر، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی، یوم الدین، روز جزا کا جو دن ہے اس وقت تک۔ فوراً گویا ہوتا ہے شیطان، قال رب فأنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ لعنت کا ذکر ہوا قیامت کے دن تک، کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب مہلت یعنی اسے زندہ رکھا جائے گا، اسے مہلت دی جائے گی۔ اب ایک کیا مہلت، وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، مگر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یبعثون، شیطان، جواب الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک تجھے مہلت دی گئی۔ تو اب فرق کیا یبعثون اور المعلوم؟ دیکھیے، یبعثون تو اس نے تقاضا کیا، اسے مہلت دی گئی، اب اس دن کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ محققین کا کہنا ہے، وہ وقت اسے معلوم ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، دیکھیے، قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ کہتا ہے کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھو، خطا وہ کرتا ہے اور منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف، تو میں زمین میں لوگوں کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھاؤں گا، اور ضرور لام تاکید کے لیے، اور گمراہ کروں گا ساروں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین۔ دیکھیں، مخلص
اور مخلص تو اسم فاعل ہے نا، مگر کہ جو خاص تیرے بندے ہیں مخلص، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جواب ملتا ہے قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا صحیح راستہ ہے، یعنی جو میں دین نبیوں کے ذریعے پہنچاؤں گا وہ میرا صحیح راستہ ہے، اور اس پر چلنے والے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ سنیے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جی، جو اس دین کو تھامیں گے، ہاں سوائے ان کے جو گمراہ، جو تیری پیروی کریں گے۔ اب جب گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھر جہنم ساروں کا موعد ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، موعد تو پھر ان کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ یعنی اصل میں وعدہ، وعید، یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو اب وہ ترجمہ مجازی کریں گے کہ جہنمی، مطلب ان کے لیے جس چیز کا وعدہ کیا جائے گا یا جس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے تو ان کا ٹھکانہ ساروں کا کیا؟ جہنم ہوگا۔ اب جہنم کی وضاحت کی جا رہی ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ بنا ہوگا، جزء مقسوم۔ اب ایک حصہ، 7 دروازے تو 7 حصے، بھائی ایک ہال میں جانے کے لیے ایک دروازہ، 7 ہال میں جانے کے لیے 7، اب یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اتنا ہے کہ ہر قسم کے مجرمین کے لیے ایک ایک دروازہ، کوئی زنا کار ہوں گے، کوئی چوری، قتل، غارت گری، شرک، تو ان کے لیے دروازے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے اور دنیا میں توحید اور عمل صالحہ کی توفیق دے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ متقین کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار باغات اور چشموں میں۔ ہمیشہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو متقین کا، ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سلام دعا بھی کرتے رہے ہوں گے۔ اب ایک جو بہت اہم چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں سے غل، کینہ نکال دیں گے، یعنی جنت میں جو داخل ہوں گے مسلمان تو کینہ نکال دیں گے، اخوانا، تو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی بن کر وہ سرور، سریر کی جمع ہے، مسندوں پر، تختوں پر، عرش پر ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائی چارگی سے۔ تو یہ آیت میں یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فضل فرمائیں گے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات تو وہ اسے نکال دیں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ بھئی دنیا میں ہم کسی سے کینہ رکھیں ہی نہیں، عفو و درگزری سے کام لیں۔ بھئی انسان ہے، ہمارے بارے میں ہم نے کچھ بات سنی کہ ہمارے بارے میں اس نے یوں کہا، تو وہ بات آپ کے پاس پہنچتے ہوئے اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہوئی ہوگی نا، تو غور ہی نہ کریں اس بات کی طرف۔ اور رسول کو بھی متعدد بار حکم ہوا ہے کہ مشرکین کے بارے میں آپ لگے نہ رہیں ان کے پیچھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ باتیں سنیں اور نکال دیں، جیسے کہ ہم پیغام دیتے ہیں بھائی سینے میں ایک جگہ رکھیں، جیسے کہ زمین پر ایک جگہ ہوتی ہے نا قبرستان کی،
تو کوئی آپ کی برائی کرے تو اسے اس کھانے میں ڈال دیں، سوچے ہی نہیں، اپنا کام کرتے رہیں، تو اس طریقے سے وہ باز آ جائے گا. کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ کینہ رکھے، بغض رکھے، وہ کب تک رکھے گا؟ جی اس کے بھی مسائل ہیں اپنے. تو بہرحال یہ پیغام ہم دے رہے ہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. کوئی بھی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی. یعنی متقین کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی تکان، کوئی تکلیف، اور وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. جبکہ دنیا میں بڑے بڑے محلوں میں آپ رہیں، تکلیف ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن نکلنا ہی ہے. اب حکم ہو رہا ہے، سنیے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. دیکھیں، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں ہی ہوں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. کیا مطلب؟ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. جی میں ہی ہوں. اور اگر تم نے میری اس وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا تو سنیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. تو پھر میرا عذاب بھی دردناک ہوگا، دردناک. جی اس لیے کہ میں خالق، اور اتنے جو آیات میں کہ روزی فراہم کرنے والا میں، تمہاری تخلیق کے مراحل سب کچھ، تو میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، خطا ہو جائے تو معاف کرنے والا ہوں. تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہیں، ان کی بھی خبر کر دیجئے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان ہیں نا، ان کے بارے میں بتائیے. تو وہ انشاءاللہ اگلے پیج پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ مہمان آئے، کیا گفتگو ہوئی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.